لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا تو دریا کو رستے چھوڑ دیتا تھا۔ قرآن نے ایسے مقام پہ صحابہ کو پہنچا دیا تھا، اللہ کی مخلوق ان کی مطیع اور فرما بردار ہو گئی تھی۔ سفینہ رضوانو شیر کو دیکھ کر کہتے ہیں میں قافلے سے دور ہوں، تمہیں محسوس ہو جاتی ہے انسانوں کی بو، مجھے قافلے تک پہنچا کے آؤ۔ شیر کے اوپر سوار ہوتے ہیں، وہ دم ہلاتا ہوا ان کو قافلے تک چھوڑ کر واپس جاتا ہے۔ جانور بھی تابعدار۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ قرآن اور صاحب قرآن کی برکت تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اس مقام تک پہنچا دیا۔ اس لیے جو بندہ قرآن پڑھ کر اس کے مطابق زندگی کو بناتا ہے، جس طرح قرآن خود معزز ہے، اپنے پڑھنے والے کو بھی معزز بنا دیتا ہے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ جب اس قرآن مجید کی وجہ سے دل میں قوت ایمانی بھر جاتی ہے، پھر اس کے سامنے قوت جسمانی کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ قوت ایمانی اعلی۔ مشہور واقعہ ہے، نبی علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ، اس کو دعوت دی۔ وہ کہنے لگا جی میں زیادہ باتیں نہیں جانتا، میں تو جانتا ہوں کشتی، کشتی کر لیں مجھے پچھاڑ دیں گے میں آپ کی بات مان لوں گا۔ اور رکانہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ 1000 بندوں کے برابر اس کو طاقت سمجھی جاتی تھی، 1000 بندوں کے برابر ہے۔ اتنی طاقت تھی کہ اگر وہ کھال کے اوپر بیٹھ جاتا تھا اور اس کے نیچے سے کھال نوچنے کے لیے لوگ کوشش کرتے تھے، کھال پھٹ کے ہاتھوں میں آ جاتی تھی، نیچے کی کھال سرکتی نہیں تھی، اتنی طاقت تھی۔ ہدایت کا معاملہ تھا۔ جب اس نے آفر کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، میں تمہارے ساتھ کشتی کرتا ہوں۔ چنانچہ کشتی کیا ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہی پکڑا اور پکڑ کے اس کو نیچے لٹا دیا۔ رکانہ کو حیرت ہوئی، کہنے لگا میں واقعی گر گیا ہوں، پر میں دیکھ نہیں رہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ایک مرتبہ، دوبارہ پھر کشتی ہوئی، نبی علیہ السلام نے پھر نیچے لٹا دیا۔ رکانہ اٹھے اور کہنے لگے کہ میں کلمہ پڑھ کے گواہی دیتا ہوں، جسمانی قوت والا مجھے نہیں کوئی بچھاڑ سکتا، یہ کوئی روحانی قوت ہے جس نے مجھے بچھاڑ کے رکھ دیا۔ خالد بن ولید عنہ کے مقابلے میں ماہان آیا 60,000 فوجی لے کر، مسلمانوں کی تعداد تھی 10,000۔ تو خالد بن ولید عنہ نے کہا کہ 10,000 بہت زیادہ ہیں، اتنے ساروں کے جانے کی کیا ضرورت ہے، تو بھئی کتنے چلے جائیں؟ کہنے لگے کہ بس تھوڑے سے کافی ہیں۔ کتنے بھائی؟ کہنے لگے اکیلا ہی کافی ہوں۔ 60,000 کے مقابلے میں کسی نے کہا کہ خالد بات میں عجب تو نہیں کہیں نظر آتا؟ فرمان لگے دیکھو، مومن کی مثال زندہ کی مانند، کافر کی مثال مردہ کی مانند، ایک زندہ کے مقابلے میں 60,000 مردہ بھی آ جائیں وہ زندہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یقین ایسا تھا اور وہی ہوا۔
کہ 60 بندوں کو لے کر گئے اور 60,000 کو مار بھگایا. طاقت تھی. حضرت ذرار رضی اللہ عنہ، ان کے واقعات بہت مشہور ہیں. ایک مرتبہ لاکھوں کے ساتھ معاملہ تھا، ان کے درمیان گھر گئے. کئی گھنٹے ان کے ساتھ لڑتے رہے، حتیٰ کہ گھوڑا تھک گیا. اب گھوڑے میں پاؤں اٹھانے کی سکت نہیں تھی، گھنٹوں دوڑنے کے بعد وہ تھک گیا تھا. تو جب دشمنوں نے دیکھا کہ اب تو گھوڑے سے بھاگا نہیں جاتا، تو انہوں نے گھیرا تنگ شروع کر دیا. تو سمجھ گئے کہ یہ مجھے گرفتار کر لیں گے. تو جب انہوں نے یہ فیل کیا، فتوح شام میں لکھا ہے کہ وہ گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھے ہوئے گھوڑے کی پیشانی کی طرف جھکے اور گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ پھیر کر کہا، گھوڑے تھوڑی دیر مجھے ساتھ دے، ورنہ میں نبی علیہ السلام کے روضے پہ جا کے تمہاری شکایت کروں گا. یہ الفاظ کہنے تھے کہ گھوڑا ہنہنایا، یوں بھاگنے لگا جیسے نئی جان آ گئی اور پورے اس حصار کو توڑ کر باہر نکل آئے. یہ قوت ایمانی ہوا کرتی تھی. اور یہ قوت ایمانی کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے ملتی ہے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا دور خیر القرون بن گیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم خیر امت بن گئے. ان کے دلوں سے موت کا خوف نکل گیا تھا. علامہ اقبال نے لکھا، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو. تو مسلمان دنیا میں لینے کے لیے نہیں، دینے کے لیے آیا ہے. یہ مخلوق سے لینے کے لیے نہیں آیا، در در کے دھکے کھاتا پھرے اور مانگتا پھرے. فرمایا نہیں، تم اپنے رب سے لو اور مخلوق کو دو، یہ تمہارا منصب ہے. چنانچہ مسلمانوں کو کسی قوم سے مذہب لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے معاشرت لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے معیشت کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دین اسلام کے اندر ان تمام علوم کو اللہ نے بھر دیا. ہماری مثال ہے کہ ٹوکرا روٹیوں کا بھرا سر پہ اور لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگتا پھرے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ یہ قرآن انسانیت کے لیے آب حیات ہے. اللہ نے عطا فرمایا اور یہ ہمارے پاس موجود. تو مومن کا ایک مقام ہے. یاد رکھنا کہ مومن کی دو حالتیں ممکن ہیں. اللہ کی مان کر چلے گا تو امام عالم، اللہ کی مان کر چلے گا تو امام عالم، اور نفس کی مان کر چلے گا تو غلام عالم، ساری دنیا کا غلام. ہر کوئی اس پہ روب جمائے گا، ہر کوئی ڈکٹیٹ کرے گا اور یہ سب کی بات مانتا پھرے گا. اب ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، عمل کرتے نہیں قرآن کے مطابق. تو ہماری مثال
کام تو بھنگیوں والے کرے، تنخواہ بادشاہوں والی مانگے. تو بھنگی کے کام کرنے پر تو بھنگیوں کی تنخواہ ملتی ہے. ہم نفس کی ماننے کی بجائے اپنے رب کی مانیں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسے عزتوں کے تاج پہناتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم یہی پیغام لے کر نکلے اور اللہ کے بندوں کو انہوں نے اللہ سے واصل کر دیا. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس لائبریریاں نہیں تھیں، ان کے پاس فقط ایک قرآن تھا. اور یاد رکھنا کہ عامل قرآن ہمیشہ سر بلند رہتا ہے. عامل قرآن کو اللہ دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتے. چنانچہ انہوں نے چڑھتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا. اللہ نے پھر ان کو وہ مقام عطا فرمایا. حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ کسرا کے مقابلے میں گئے تو اس نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. کیا تاریخی جملہ بولا. ہم آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اپنے رب کا غلام بنا دیں. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور مذاہب کے ظلم سے نکال کر جو اس وقت تھا اسلام کے عدل سے ہم کنار کر دیں. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سِعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کی تنگی سے نکال کے ان کو آخرت کی وسعت عطا کر دیں. تو صحابہ رضی اللہ عنہم جانتے تھے کہ قرآن دیتا کیا ہے، اس کے بدلے ملتا کیا ہے. چنانچہ جو بندہ چاہے کہ مجھے اللہ رب العزت کا قرب ملے، اس کو چاہیے کہ قرآن مجید سے محبت بڑھائے. زیادہ پڑھنے سے، یاد کرنے سے، اس پر عمل کرنے سے، اس کو سمجھنے سے قرآن کے ساتھ محبت بڑھتی جاتی ہے. خباب بن الارت رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے فَعْلَمْ أَنَّكَ مَن تَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِن كَلَامِهِ. کوئی بندہ اللہ کا قرب اس کے کلام سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں پا سکتا. آج ہماری تنزلی کی بنیادی وجہ قرآن سے دوری. کتنے لکھے پڑھے انگریزی والے نوجوان ہیں، ایم اے کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ایم بی اے کر لیتے ہیں، سی اے کر لیتے ہیں، جی پی اے ان کا 3.95 اور 7 ہوتا ہے. قرآن کی ایک سورت کا ترجمہ نہیں آتا. اب اگر اللہ نے قیامت کے دن یہ پوچھ لیا کہ میرے بندے، میں نے جو ٹریلینز آف برین سیل دیے تھے، تم نے میرے کلام کو سمجھا، جس کو میں نے سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا، تو ہم آگے سے کیا جواب دیں گے؟ میڈیکل بھی سیکھ لی، انجینئرنگ بھی سیکھ لی، کمپیوٹر بھی سیکھ لیا، اللہ تیرا قرآن سیکھنے کا وقت ہی نہیں تھا.